بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر تذکیر القرآن کے سبق نمبر 21 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج پچھلی نشست میں ہم نے الحمدللہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک کا ترجمہ سیکھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 104 سے لے کے 112 یعنی 9 آیات کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، تم نہ کہا کرو، رائنا، رائنا یعنی تم رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کے لفظی معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے۔ وقولو، بلکہ کہا کرو، انظرنا، انظرنا یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ آگے چل کے بات واضح ہوگی کہ دو الفاظ ایک کو متروک کر کے اس کی جگہ دوسرا لفظ لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی اور سنا کرو یعنی غور سے سنا کرو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فاصلے پہ ہونے کی وجہ سے، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر بات سنائی نہیں دیتی تھی تو عرض کرتے تھے رائنا، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہم نے سنا نہیں ہے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو یہود اپنے بندوں کو بھیج کے شرارت کے طور پہ رائنا کو زبان کو دباتے ہوئے رائنا، جو ہتک کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، بلکہ انظرنا کہا کرو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، یعنی یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے جب تم غور سے سنو گے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی یہ مشرکین، ان ینزلا، کہ اتاری جائے، نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ، یختص، چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کوئی بھی آیت، او ننسہا، یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں، ناتی، تو ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر حکم، او مثلہا، یا اسی جیسا۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یعنی اے مخاطب کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یعنی اے مخاطب تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہو، جس کے لیے، جس کی ملک و بادشاہت ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی، کوئی حامی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، یعنی
اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو تسألو کہ تم سوالات کرو رسولکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسے کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلْ اور جو کوئی تبدیل کر کے اختیار کر لے یا تبدیل کر کے اختیار کر لے الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں، یعنی کوئی تبدیل کر لے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل تو یقیناً وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے، ودّ چاہتے ہیں کثیر اکثر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ پلٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی حالت میں، حسداً اس حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو کہ ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما بعد اس کے کہ تبین واضح ہو چکا لہم الحق ان کے لیے یا ان پر حق، فاعفو بس تم درگزر کرو، واسفحوا اور چشم پوشی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بے امرہ اپنا حکم، یعنی اپنا حکم ان کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے لیے من خیر کوئی بھی بھلائی تجدوہ تو تم پالو گے اسے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے، وقالو اور کہا یعنی انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا، لن يدخل الجنہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں، الا سوائے من اس کے جو کان ہو ہودن یہودی، او نصارا یا ہو وہ نصرانی، یعنی ان دو میں سے کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تلک امانیہم اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ہاتو کہ تم لے آؤ، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، یعنی اس دعوے پر اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من اسلمہ جو کوئی جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے حضور، وہو محسن جبکہ وہ خوبی سے عمل کرنے والا ہو، جبکہ وہ نیکوکار ہو، فلاح تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، بلاہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، آیت نمبر 104 سے لے کے 112 تک۔ آج کے سبق کے اندر کل الفاظ کی تعداد 196 تھی، جبکہ نئے الفاظ جو پہلی بار آئے، جو PDF فائل میں موجود پارے کے اندر رنگدار ہیں، ان کی تعداد 40 ہے۔ گویا 156 الفاظ ایسے ہیں جو اس سبق میں ہمیں اس لیے یاد نہیں کرنے پڑے کہ وہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی رنگدار الفاظ کے علاوہ وہ سارے الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔
اور یہ 40 الفاظ اس سبق کے سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں 549 الفاظ ہماری پورے قرآن حکیم کے الفاظ میں سے مزید کور ہو گئے ہیں، اور ان کو ملا کے 35,405 الفاظ قرآن حکیم کے کل یعنی 91,265 میں سے الحمدللہ ہمارے کور ہو گئے ہیں، جو کہ کل الفاظ کا 38.79 یعنی 38.79 تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 39% ہمارے کور ہو گئے ہیں، جبکہ ہم نے آج کے 40 الفاظ سمیت اب تک 720 الفاظ سیکھے ہیں۔ گویا 720 الفاظ سیکھ کے ہم 35,408 الفاظ سیکھ چکے ہیں، یعنی 39% کور کر چکے ہیں۔ عملاً ہم نے 2,220 الفاظ پڑھے ہیں۔ یہ اسی لیے جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ایسا پختہ تعلق عطا فرمائیں کہ صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت ہمارا معمول بن جائے، ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپنے عمل میں لائیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔